الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ پل صراط جو ہے، دنیا بھر میں کوئی بھی راستہ آسان جب پار کیا جا سکتا ہے، یا تو اس راستے پہ لائٹس لگی ہوئی ہوں، یا اجالا ہو، یا ہماری گاڑی میں یا ہماری سواری میں لائٹس ہوں، اندھیری رات ہو اور کوئی ایسا پل ہو نہ جس پر لائٹ ہو، اور آپ کے پاس بھی لائٹ نہ ہو تو کیسے پار ہوگا؟ اور پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ دہشت ناک اور کون سا سفر ہوگا؟ اور یہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر بڑا پل نہیں۔ پل صراط کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، 15,000 years، 5,000 برس لگیں گے اوپر چڑھنے کے لیے، 5,000 برس کی راہ ہے اس پل پر کراس کرنے کے لیے، and then 5,000 years، پھر 5,000 سال ہیں اس پل سے اترنے کے لیے۔ اتنا بڑا سفر، مگر اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی، علماء فرماتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ بڑا ہی خطرناک پل ہے، اور میرے آقا نے گویا پل صراط سے ایسا نہیں کہ کوئی بچ کر نکل جائے گا، there is no shortcut، we have to cross، ہم سب کو برج آف صراط سے گزرنا ہے، مگر ہم میں سے کس نے اس کی فکر کی ہے؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ تو قیامت کے دن ان نیکیوں کو، ان برکتوں کو، اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا معمول بنائیں، اپنی ہیبٹ بنائیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے والے انشاءاللہ پل صراط پر بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اور یاد رہے، نبی پاک کی اس امت سے محبت دیکھیے کہ اتنا خطرناک پل ہے نا، میرے آقا وہاں کیا فرما رہے ہوں گے، آقا کا وہاں کیا کردار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک اسی برج آف صراط، اسی پل صراط کے کنارے سجدے میں گر کر رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ایسے آقا ہے جو وہاں بھی پیارے آقا اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور اسی رب سلم کی صداؤں کو یاد کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اور امام عشق و محبت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور آقا کی رحمت اور ان کی مدد پر امید دیکھیں کہ کمال کا شعر لکھا، کہتے رضا واقعی پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، لوگ ڈر رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر رضا جو عاشقان رسول ہے نا، انہوں نے پل صراط سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں گزرنا۔ اے رضا گزرنا ہے پل سے تو وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے، ویسی ہی ہونی چاہیے جو رمضان میں زندگی تھی۔ ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ شیطان بند تھا تو میں نمازی تھا، شیطان آیا تو مجھے کھینچ کر مسجد سے دور لے گیا۔ اس کا مطلب میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ جہاں چاہے مجھے لے جائے، جتنا چاہے مجھے رب سے دور کر دے۔ نہیں نہیں، مزہ تو اب آیا ہے۔ ہاں، مرد وہ ہوتا ہے جو چیلنج قبول کرتا ہے۔ یہ 30 days 29 days
میری اور آپ کی پریکٹس ڈیز تھے کہ شیطان سے لڑائی لڑنی کیسے ہے، اللہ سے دوستی کرنی کیسے ہے، نمازوں کی پابندی حاصل کیسے کرنی ہے۔ اب 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد اب آیا ہے دشمن سامنے، اب اسے جواب دینا ہے کہ آجا تیرے اندر کتنی ہمت ہے، میں تیرا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، تو کچھ بھی کر لے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، تو کچھ بھی کر لے میں نے حرام کام نہیں کرنے۔ مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمان شیطان کے واروں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کمایا ہے پورے مہینے میں ایسا لگتا ہے وہ کمائی لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کنیکشن کو، اس روحانیت کو، اس برکت کو پھر سے جوڑ لو کہ ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے 2-3 بڑے دلچسپ واقعے آپ کو سنانے ہیں۔ بظاہر تو اس کو آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، چٹکلا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا اور علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات لکھے، اور ان حکایتوں کو لکھنے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے شیطان۔ اب ایک واقعہ کیا ہے کہ ایک بار مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک شخص منڈی سے ایک دمبا خرید کر لایا اور اس دمبے کو رسی سے باندھا اور آگے آگے چلتا رہا، پیچھے مڑ کے ایک بار بھی نہیں دیکھا، رسی ہاتھ میں ہے، چلی جا رہا ہے، چلی جا رہا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے سے رسی کاٹی اور اس کا دمبا لے کے نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کو خیال آیا، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف رسی ہاتھ میں، دمبا غائب۔ تو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب پریشان آگے گیا تو ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے کنارے پہ ایک شخص بڑا افسردہ بیٹھا ہے۔ کہ کیا ہو گیا، کیوں افسردہ ہو؟ کہ کنویں میں میرا بٹوا گر گیا ہے اور اس میں 100 روپے ہیں، مجھے کوئی کنویں سے وہ بٹوا لا دے تو 50 اس کو دے دوں گا۔ اب اس شخص نے سوچا 50 روپے کا دمبا چوری ہو گیا، یہ موقع اچھا ہے ریکوری کا۔ اس بندے نے کپڑے اتارے اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ بڑا تلاش کیا، کوئی بٹوا نہ ملا۔ واپس اوپر آیا تو کپڑے بھی غائب تھے۔ اب جسم پر کپڑا بھی نہیں اور دمبا بھی نہیں۔ اب مولانا روم نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد، پورا بیان کرنے کے بعد سمجھایا کہ یہ ہے شیطان، کہ جو لوگ اپنے دین سے غافل رہتے ہیں، اپنے ایمان سے غافل رہتے ہیں، اپنی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں۔ ہم صرف رسی لے کر ہی تو چل رہے ہیں نا، پیچھے دین کی کیفیت کیا ہے، ایمان کی مضبوطی کیا ہے، نمازوں کا حال کیا ہے؟ صرف ایمان کہلانے والے، مسلمان کہلانے والی رسی ساتھ ہے۔ فرمایا بہت عرصے کے بعد مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایمان ہی چھن گیا ہوتا ہے، اعمال ہی برباد ہو گئے ہوتے ہیں۔ اور پھر شیطان ایسا مردود ہے کہ مزید حرص اور لالچ میں گرفتار کر کے پہلے ایمان اور اعمال لے گیا اور اس کے بعد ہماری حیا بھی لے گیا۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، کس قدر اوریانی ہے، کس قدر فحاشی ہے۔ آج ایک صحیح شرم و حیا والا شخص کیا کسی فیملی کی دعوت میں جا سکتا ہے جس کی واقعی نظروں میں حیا ہو؟ سمجھ نہیں آتا کہ اچھے خاصے نیک نمازی کہلانے والوں گھر والوں کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس قدر بے حیائی، اس قدر مکس گیدرنگ کا رواج آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب زمانہ آگے چلا گیا ہے۔ ارے زمانہ کتنا بھی آگے چلے جائے، ہمارا اسلام تو ہم سے نہیں گیا، ہماری حیا تو ہم سے نہیں گئی، نبی پاک سے محبت تو ہم سے نہیں گئی، ہماری اقدار تو ہم سے نہیں گئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے، یہ شیطان یہی تو کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک درزی تھا اور اس درزی کے بارے میں مشہور تھا، بڑا چالاک بھی ہے، اور جو بھی کپڑا سلوانے آیا اس کے کپڑے کو چوری کر لیتا ہے، اس کے کپڑے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ لیتا ہے۔ اب جناب ایک پولیس والا گیا اور جا کر کہا کہ میں پولیس والا ہوں اور بڑا ہوشیار ہوں، مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا ہے تم کپڑے کو چوری کر لیتے ہو، خبردار جو میرے کپڑے کے ساتھ کچھ کیا۔ کہ جناب کمال ہو گیا، ایسا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آپ پر کوٹ سیتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں کرنا۔ کہا بالکل گڑبڑ نہیں کروں گا۔ آپ کوٹ سیتے سیتے کہا حضور آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک مزاحیہ بات سناتا ہوں۔ کہ چلو سناؤ۔ اب اس درزی نے، اس کو بڑے لطیفے یاد تھے، ایک لطیفہ سنایا۔ جیسے ہی لطیفہ سنایا تو پولیس والا ہنستے 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 لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا سر نیچے ہوا اس نے کوٹ کا ایک پیس کاٹ لیا، کپڑے کا ٹکڑا کاٹا اور سائڈ پہ رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہتا حضور اور سناؤ؟ کہا اور سناؤ۔ پھر سنایا، ہنستے ہنستے اس کا منہ نیچے ہوا، دوسرا ٹکڑا کاٹ لیا کپڑے کا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اب پولیس والا کہتا ہے بھائی اور سناؤ۔ کہ حضور سنا تو دوں گا، کوٹ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ یہ ہے شیطان۔ سمجھو کہ تمہیں باتوں میں لگا کر، تمہیں دنیا کے نظاروں میں گم کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارا ایمان برباد کرتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ ایسا مکار ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ون آف دا بگیسٹ اینیمی، ذرا سمجھیے مقابلہ کس سے، میرا اور آپ کا۔ اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اور آپ کو نیند آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میں اور آپ تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں۔ وہ خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے، اتنا خطرناک اینیمی ہے، مگر فکر ہی نہیں ہے۔
ٹینشن ہی نہیں. اور اس کا ایم کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول. شیطان کا ہم سب سے ٹارگٹ کیا ہے؟ تو ہمارے پیسے تھوڑی چاہتا ہے. فرسٹ آف آل ہی نیڈ، اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے، اور یہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے. یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ بندے کا جب آخری وقت آتا ہے نا، آپ کو میں لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخری وقت جو ہوتا ہے نا، سکرات کا عالم، اٹس ناٹ ایزی ٹائم، ڈیفیکلٹ ترین وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے. ایک عالم دین کا کمال جملہ تھا، مجھے بہت یاد رہ گیا ہے. چلے میں ان کی یوں سمجھیے کہ ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا، دہرا دیتا ہوں، اور مجھے بہت پسند آیا ان کا جملہ. وہ فرماتے ہیں جب جب موقع ملے کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن جس کی عادت ہوگی نا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. جن لوگوں کی ماشاءاللہ کلمہ شریف کی، درود شریف کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کی عادت ہوتی ہے، گاڑی میں جا رہے ہوں، اچانک بریک لگے، جھٹکا لگے، ان کی زبان سے فوراً کلمہ پاک نکلتا ہے، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، اللہ مدد. کچھ نہ کچھ اچھی بات منہ سے نکلتی. کیوں؟ کہ ان کی زبان عادی ہوتی ہے اچھی بات کرنے کی، تو ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی فوراً زبان سے اچھی بات نکلتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جس کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، جس کی فحش باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جھٹکا لگے، کوئی ایسا دھکا لگے، ان کی زبان سے اس وقت بھی بری بات نکلتی ہے. سوچیں کہ ایسی زبان عادی بنا دی بری چیزوں کی. تو سکرات کی بات ہو رہی تھی کہ آپ مثال کے طور پہ گرمی سے آئیں، دھوپ پڑ رہی ہو، بڑے پریشر میں ہوں، تھکے ہوئے، پسینے سے شرابور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھیں، اور آتے ہی کوئی آپ سے سوال شروع کر دے، یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی رک جاؤ بھائی، ابھی بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بہت گرمی سے آیا ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، تھوڑا سانس لینے دو مجھے، پانی پلاؤ، تھوڑی دیر بعد بات کرنا. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی جب آپ فرسٹریٹ ہوں، جب آپ ٹائرڈ ہوں، تھکے ہوئے ہوں، آپ سوال جواب کی کیفیت میں نہیں ہوتے، آپ بات نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈنگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. سکرات اللہ غنی، موت کی تکلیف جو ہے نا وہ مردہ ہی جانتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے. ورنہ روایتوں کا مضمون ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تلواروں سے کاٹا جائے، چیرا جائے. موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈی میں ابالا جائے. اب ایسی حالت میں بھی مردود کیا کرے گا؟ بندے کے سامنے آ جائے گا اور کسی مرحوم کی شکل میں آئے گا. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی شکل میں آئے گا، والدہ کی شکل میں آئے گا، ماموں دادا دادی کی شکل میں آئے گا جس کا انتقال ہو گیا، اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو اسلام سے پھر جا. معاذ اللہ، جس کا ایمان کمزور رہا، جو شیطان کی باتیں زندگی میں بھی مانتا رہا، ڈر ہے کہ آخری وقت اس کی بات مان کر اپنا ایمان کھو دے گا. اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو سمجھائی ہے. کاش سمجھیں ہم. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے چھوڑے ہوئے ہیں. عجیب سما ہے کہ ہم اسلام دیکھیں نا. اب یہ ماشاءاللہ گھر ہے، آپ کو گھر بنانا، آپ کس سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں نا. آپ کو دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا دودھ والے کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا جناب، گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سوچے چلو یار آج گاڑی خراب ہوئی ہے، میکینک کے بجائے میں ایسا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. آپ کہیں گے امام صاحب دعا تو کر دیں گے، گاڑی میکینک نہیں بنانی ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. مگر وبال یہ ہے کہ اسلام سیکھنے کے لیے لوگ ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جس کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ علم دین حاصل ہے، نہ وہ کسی جگہ پر علم اس نے پڑھا ہے. ہر شخص اپنا اسلام بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کی سن بھی لیتے ہیں اور پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. یہی تو شیطان کی چال ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کمال شعر لکھا اور کمال محاورہ استعمال کیا. فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل کوئی کیسے چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا. مگر امام اہل سنت نے اس محاورے کے ذریعے سمجھایا کہ ایسے چور ہیں اسلامی لبادے میں آئیں گے، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہیں گے، اور تمہیں ایسی بات بتا کر چلے جائیں گے کہ تمہیں اللہ سے ہی دور کر دیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. خدا را جاگتے رہیے. اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقیدے کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، کیونکہ مقابلہ بڑے سخت اینیمی سے. اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا گول کیا ہے، پہلے ایمان چھین لے. اب دیکھتا ہے بندہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، بدکاری تو نہیں کرے گا، ڈکیتی بھی نہیں کرے گا، اب کیا کروں؟ چھوڑتا پھر بھی نہیں. مذہبی اولیاء والوں سنو، جو نمازیں پڑھتے وہ بھی سنیں. اب شیطان کیا کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی نیکیوں میں خرابی پیدا کر دوں، ان کے اچھے اعمال ان کو برباد کر دوں. اور وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ریاکاری کو، دکھلاوے کو،
جو لوگ عبادت کر کے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، دوسروں سے واہ چاہتے ہیں، عبادت بھی کی اور ضائع ہو گئی. حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا جاؤ اپنا اجر ان سے لے لو کہ جن کے لیے کام کیا تھا. اس دن کدھر جائیں گے ہم؟ نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، یہ ریاضتیں منہ پہ مار دی گئیں، صدقے خیرات منہ پر مار دیے گئے کہ تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا. یہ شیطان کا کام تھا کہ عبادت بھی کی مگر اس عبادت کو اس نے داغی کر دیا، اس عبادت کو اس نے جناب خراب کر دیا. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اس کی چالوں کو. اچھا پھر کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کم کروا دیتا ہے. کئی لوگ ہیں جو رمضان میں نوافل پڑھ رہے تھے، اب نفل نہیں پڑھ رہے ہوں گے، سنت غیر موقدہ چھوڑ دی. بلکہ کئی لوگوں سے پوچھو عشاء کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 2 3. ارے سنتیں کہاں گئیں؟ نفل کہاں گئے؟ ارے بھائی سنتیں ہی ہے نا، غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. اچھا اگر آج ایک اناؤنس کر دیں ہم کہ جو 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے گا، پوری 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے گا، اسے 17,000 روپے ملیں گے. تو بندہ بولے یار 17 ہی رکعتیں زیادہ نہیں ہے مولانا صاحب، تو اور زیادہ مل جائیں گے. پھر 16 پڑھے گا کوئی؟ تو سوچئے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکیاں کمائیں، مگر شیطان آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں کم کرواتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ جو ہے وہ فجر کے لیے آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے، صبح ہو گئی، کسی نے جگایا آپ اٹھ گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے کہا مجھے کس نے جگایا ہے؟ کہا حضور میں شیطان ہوں. کہا شیطان کب سے نماز کے لیے جگانے لگ گیا؟ حضور بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ فجر میں لیٹ اٹھے تھے، آپ کی جماعت چلی گئی، جماعت کے جانے کی بنا پر آپ نے اتنا افسوس کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آپ کے اس افسوس کی برکت سے آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا. کہا حضور میں نے اس لیے اٹھا دیا ہے کہ آپ اٹھ کر ایک ہی پڑھ لیں، ورنہ آپ نے پھر رونا ہے، آپ نے پھر افسوس کرنا ہے اور ایک کی جگہ 70 کا ثواب کما لینا ہے. تو یہ ہے مردود کہ جو ہمارے ہر نیک کام میں کمی چاہتا ہے یا ہمیں برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. ایک اور وار شیطان کا، لمبی امیدیں. یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں اللہ اللہ کروں گا، بالکل یہ مولا ابھی بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں بیان کر رہا ہوں تو وہ تھوڑی خاموش بیٹھا ہوگا، وہ بھی تو پلاننگ کر رہا ہوگا نا. کرنے دو مولانا صاحب کو جتنا بیان کرنا ہے، بعد میں پکڑتا ہوں ان کو. بلکہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہو، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہو، یار زین بھائی نے تو کہا تھا 11 ساڑھے 11 ختم ہو جائے گا، ابھی تو بیان ہی ختم نہیں ہوا. کوئی کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوگا، اس کا بھی تو کام جاری ہوگا نا کہ یار یہ تو میرے ہی خلاف بیان ہو رہا ہے، میری چالیں بیان ہو رہی ہے، تو وہ خاموش تھوڑی بیٹھا ہوگا. اچھا اب وہ کیا ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار باتیں ساری صحیح کی ہیں مولانا صاحب نے، بس ابھی شادی ہونی ہے، تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لوں، اس کے بعد 50 سال کے بعد تو کام ہی اللہ اللہ کرنا ہے، پھر میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، بس پھر سارے حرام کام چھوڑ دوں گا اور مرنے سے پہلے پکی توبہ کر لوں گا. بڑا بندہ پلان کر کے چل رہا ہوتا ہے نا. لیکن موت سب کی پلاننگ کو برباد کر دیتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، 2 بھائی تھے، ایک بھائی فرسٹ فلور پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا. بلکہ یوں سمجھے کہ ایک بھائی فرسٹ پہ رہتا تھا، دوسرا بھائی سیکنڈ پہ رہتا تھا. اب بڑا بھائی بڑا نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اور نیچے والا بھائی فل عیاش، بدکاری کرنے والا، برے کام کرنے والا. اب بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میری شیطان سے تو ملاقات ہو، نام تو بڑا سنا ہے. شیطان اس کے سامنے آ گیا، کہا میں شیطان. کہا اچھا. کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے یہ بات معلوم ہے میرے علم کے ذریعے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، مگر تم نے 40 سال عبادت میں گزار دیے، جوانی بھی سجدوں میں گزار دی، کوئی رنگینی نہیں دیکھی، کوئی انجوائمنٹ نہیں کی، عبادت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیا. تیرا بھائی دیکھ نیچے کیسے مزے کر رہا ہے، تیری مرضی ہے، باقی میں تجھے بتا دوں تیری عمر 80 سال ہے، تھوڑا انجوائے بھی کر لے پھر توبہ کر لینا. شیطان وسوسے کا بیج بو کر چلا گیا. یہی تو کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، بس ایک ایسی پھونک مار گیا کہ بندہ اب سوچی جا رہا ہے. اب وہ بھائی کہتا ہے یار بات تو صحیح کر کے گیا، اگر 80 سال جینا ہے، 40 سال اللہ اللہ کر لی، اب 10-15 سال تو انجوائے کر لو. نیچے ہی تو بھائی ہے، اس کے مزے چل رہے ہیں اور میں اوپر اللہ اللہ ہی کیے جا رہا ہوں. اس نے کہا چلو نیچے بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ لائف کے مزے لیتے ہیں، پھر آخری وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے، توبہ کر لوں گا. وہ بھائی اس نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، اللہ کی کرنی دیکھیں، اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں. نیچے والا بھائی اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ 40 سال ہو گئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، 40 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے،
شرابیں پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے کتنا ناراض کروں گا رب کو؟ ایک میرا بھائی دیکھو اوپر رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، میرا بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ یہاں خوف خدا طاری ہوا. یہ بھائی سوچتا ہے چلو بس بہت ہو گیا، آج توبہ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے پاس چلتے ہیں. کتابوں میں لکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکلا اوپر جانے کے لیے، بڑا بھائی اپنے کمرے سے نکلا نیچے آنے کے لیے. بٹ دیر از ڈفرنٹ انٹینشنز. نیچے والے کی انٹینشن جو تھی، نیت جو تھی، وہ توبہ کرنے کی ہے. اوپر والے کی نیت گناہ کرنے کی، پکا ارادہ. کتابوں میں لکھا وہ اوپر والے بھائی کا پیر پسلا، لڑکھڑاتا ہوا چھوٹے بھائی پر گرا. دونوں بھائی لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے، دونوں ہی کا انتقال ہو گیا. ابھی تک اوپر والے نے گناہ نہیں کیا تھا، ابھی تک نیچے والے نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی تک نیچے والے نے توبہ نہیں کی تھی. مگر لک ایٹ دا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے والے کو سچی توبہ کی نیت کی برکت سے مغفرت یافتہ میں اٹھایا، اور اوپر والے کو گناہ کے پکے ارادے سے، نافرمانی کی سچی نیت سے گھر سے چلنے کی بنا پر اپنے نافرمان بندوں میں اٹھا لیا. یہ ہے شیطان جو زندگی بھر کے اعمال برباد کروا دیتا ہے. کبھی سیٹسفائی مت ہونا کہ میں 40 سال سے نمازی ہوں، میں 30 سال سے عبادت گزار ہوں. ارے بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا نام تھا بلم بن باورا، وہ شخص تھا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا. مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، وہ دعا قبول ہوتی تھی. مگر اس کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسا برباد ہوا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف جب بد دعا کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اور اصحاب کہف کا واقعہ طویل ہے، مگر اشارتاً بات کر دیتا ہوں کہ اصحاب کہف جو تھے ان کے ساتھ ایک رکھوالی کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، ساتھ رہنے والا کتا بھی تھا. مگر وہ کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باورا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، اور یہ ہے شیطان کے وار جو بندے سے ایک ایسی غلطی کرواتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے اینیمی سے نہیں ہے، مگر گھبرانا بھی نہیں ہے. شیطان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس پہلے آپ کا رب سے رابطہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے مدد مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں تو پاور دے دے، تو مدد فرما، مجھے اس سے، اس کے واروں سے بچا لے. پھر دیکھو وہ رب کیسی مدد فرماتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہے تم نے اسی سے دوستی لگا لی ہے. اگر رب سے دوستی کر لو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، شیطان کے مقابلے میں جیت تمہاری ہو جائے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم رب کی نہیں، ہم رحمان عز و جل کی نہیں، ہم شیطان کی مانتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس بیان سے مختصراً یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ شیطان کے واروں کو سمجھیے، بلکہ سب سے پہلے تو اسے اپنا مضبوط دشمن سمجھ لیجئے اور اس کے مقابلے کی تیاری کیجئے. اور اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ غنی. یہ بھی شیطان نے خود ہی کئی انبیاء سے ملاقات کر کے، کئی بزرگوں سے بات کرتے ہمیں بتا دیا. ایک واقعہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا نا تو شیطان نے چیخ ماری، دردناک چیخ ماری. اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا کہ کیا ہو گیا. تو شیطان نے پریشان حال ہو کر نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ نماز فرض کر دی گئی ہے. شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو نماز کے اوقات میں کسی اور دھندے میں مشغول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے. شیاطین بولے اگر ایسا نہ کر سکے ہم پھر بھی پڑھ لے نماز تو کہا پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے نا تو تم 4 شیطان اس کو گھیر کر کھڑے ہو جانا. دائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا بائیں طرف دیکھ، بائیں طرف والا کہے ذرا دائیں طرف دیکھ، اوپر کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ، نیچے کھڑا ہونے والا اسے نیچے دیکھنے کی ترغیب دے، رغبت دلائے اور جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا وسوسہ ڈالے. اور خوب یاد رکھو اگر ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بندہ نماز پڑھنے میں اگر مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اٹ از نماز، یہ ہے ویپن، یہ ہے شیطان کا مقابلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو. یہ شیطان پر بڑے بھاری ہیں، مگر ایسا لگتا ہے پہلے دن ہی میں اس نے چت کر کے رکھ دیا ہے. چاند رات ہی کو مسجدیں خالی ہو گئیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، نماز پلر ہے اسلام کا، نماز دین کا ستون ہے. کسی گھر کا پلر نکال دیں کہ اب گھر کھڑا رہے گا؟ میرے اور آپ کے ایمان کا پلر نماز ہے، مگر نماز ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں.
نماز کو دین کا ستون کہا گیا. نماز مومن کی معراج ہے. نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اینڈ ون آف دا بگیسٹ انعام, اس سے بڑا انعام میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے, نہ آخرت میں کوئی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا انعام ملے گا نمازی کو؟ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. نمازی مبارک ہو تمہیں. مگر جو نماز قضا کرتا ہے, جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا, جس دروازے سے اسے انٹر ہونا ہے. اس کی قبر, حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. آج کوئی مضبوط آدمی عید کے دن گلے ملے اور ہمیں دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے, مگر جب قبر دبا کر پسلیاں توڑ دیں گی تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے ساتھ سختی کے ساتھ حساب لے گا. تو خدارا شیطان کے واروں میں نہ آئیے. آج کے اس اجتماع میں ایک ڈیسیشن لے کر جانا ہے. رمضان ہم سے گیا ہے, ایمان نہیں گیا. رمضان ہم سے گیا ہے, عشق رسول نہیں گیا. رمضان ہم سے گیا ہے, اللہ سے ہمارا تعلق ہم سے نہیں گیا. ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں, بس آج ایک پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اور جو گناہ کر رہا ہے, مجھے سارے گناہ گنوانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے, کوئی حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی حرام چیزوں کو سن رہا ہے, کوئی حرام بول رہا ہے, توبہ کر لے. کیونکہ ہم شیطان کی باتوں میں کیسے آ جائیں اور رحمان عز و جل سے کیوں دور ہو جائیں, اس کے وار ہی یہی ہیں کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم کی طرف لے جائے. انشاءاللہ جنت ہمارے آقا کی ہے. اللہ کی رحمت سے جنت کی جو ملکیت ہے, جنت کا مالک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بنایا ہے. تو اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے امتی ہیں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور گناہوں سے بچ کر جائیں گے. اب آخری باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں اور نیت بھی آپ نے کر لی ہے, مگر اس پر پنکچوالٹی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو کنفرم ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو آج میں نے نیت کی ہے وہ کل سے ہونا بھی شروع ہو جائے گا؟ نیتیں تو بہت ساری کی, پہلے بھی کی ہیں. تو اس کے لیے کچھ سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. مثال دیتا ہوں, ہمیں مسجد میں ایک بچہ ملے, آپ روز نماز پڑھنے جائیں اور ایک بچہ ملے اور کہے کہ جناب دعا کر دیں حضرت میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. دوسرے دن نماز پڑھنے جائیں, پھر ملے کہ حضرت دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. تیسرے دن امام صاحب کو بھی کہے امام صاحب ذرا نماز کے بعد دعا کر دیں کہ میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. چوتھے دن کوئی اس بچے سے پوچھ لے بیٹا یہ بتاؤ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو بچہ جواب دے میں تو اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اب آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال آدمی ہو, روز ہم سے کہتے ہو میٹرک پاس ہونے کی دعا کر دیں, اسکول میں ہی داخلہ نہیں لیا, پھر کیسے پاس کرو گے میٹرک؟ ہم میں سے بہت سو کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں دعا کریں نیک بن جاؤں, دعا کریں میں اچھا انسان بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے. اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا سٹیپ فارورڈ کیا ہے؟ کون سے اسکول میں داخلہ لیا ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہ کروں, میرا کوئی پلان نہیں نماز پڑھنے کا, میرا کوئی پلان نہیں فلمیں چھوڑنے کا, میرا کوئی پلان نہیں حرام روزی چھوڑنے کا, میرا کوئی پلان نہیں سنت پر عمل کرنے کا. ہاں تمنا رکھتا ہوں نیک ہو جاؤں. اب اس میں کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہمیں پہلے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے. پہلے ہم نماز شروع کریں, پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ کرم فرما نماز کا پابند بنا دے. ہم ایک گناہ چھوڑیں جو واقعی میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ میوزک سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی, مگر آج رات میوزک نہ سن کر اللہ سے دعا کروں اللہ آج رات میں نے کیا ہے, باقی راتوں پر تو استقامت دے دے. یا اللہ میں فلمیں دیکھے بغیر نہیں سو سکتا تھا, آج میں نے ٹی وی نہیں آن کیا ہے, مالک تو مجھے مدینے کی یادوں میں کھونے والی نیند عطا فرما دے. ہم دعا تو کریں نا, مگر ایک سٹیپ فارورڈ بھی تو کریں. اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاؤ, پھر دیکھو میرے مولا کی رحمت کیسے دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی ہے, اپنی رحمت کے سائبان میں کیسے تمہیں چھپاتی ہے. یہ پہلے مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے کہ نہیں, رحمت الہی کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ نہیں, کہ فقط سوچتا ہی رہوں گا کہ نیک بن جاؤں. گناہ چھٹ جائیں, سوچنے سے نہیں کچھ کرنے سے ہوگا. کیجئے پھر دعا کیجئے, دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا. اس وقت بہت سارے بھائی میرے بیٹھے ہیں, میں اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کسی کے ذہن میں اس وقت کسی فلم دیکھنے کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہوگا. کسی کا اس وقت معاذ اللہ کوئی حرام کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟ نہیں چاہ رہا ہو. کیوں؟ یہ انوائرمنٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے پر مجبور کر رہا ہے, آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے, کچھ نیک عمل کے بارے میں ریئلائز کرنے پر مجبور کر رہا ہے. وائے ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں اور یہ ماحول ہم سب پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہاں سے اٹھیں, تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ جائیں جہاں ذرا ڈانس ہو رہا ہو,
میوزک چل رہا ہو, کوئی کلب کی باتیں ہو رہی ہوں, کوئی برے برے لطیفے سنائے جا رہے ہوں, تھوڑی دیر میں انسان گناہوں کی طرف موو ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوائرمنٹ جو ہے, صحبت جو ہے, ماحول جو ہے, وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر واقعی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے, میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, تو آئی ہیو ٹو چینج مائی انوائرمنٹ, مجھے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے ہوں گے, اچھا ماحول ڈھونڈنا ہوگا. میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکوں گا, میں نمازیوں کے ساتھ رہ کر نمازی بن سکوں گا. میں سنتوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہ کر سنتوں کا پابند بن سکوں گا. میں عاشق رسول کے ساتھ رہ کر عشق رسول میں آنسو بہا سکوں گا. میں مدینے کی یاد میں تڑپنے والے کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی مدینے کی یاد آئے گی. یہ دنیا کا بڑا لاجیکلی آنسر ہے. تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹریک آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے, جنت کی طرف جانا ہے, مدینے کی طرف جانا ہے, اللہ کے فضل و رحمت کی طرف جانا ہے, تو اس شاہراہ پر قدم رکھنا ہوگا. جہنم پر لے جانے والے بہت سارے راستے کھلے ہیں. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ڈیسائیڈ کیجئے. اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, جہاں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہوئی ہیں, جو ساری زندگی جناب عیاشی کرنے والے, برائیاں کرنے والے تھے, آج اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن گئے. جو دنیا کے نظاروں کے لیے بے چین رہتے تھے, آج ان کی آنکھیں عشق مدینہ میں روتی ہیں. وہ لوگ جو عجیب و غریب ناول پڑھ کے رات کو سویا کرتے تھے, آج روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کر کے آرام کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو ترک کرتے ہیں. تو آپ بھی, میں نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ کر آپ فقط دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیٹھ جائیں. ایٹ لیسٹ 2 بار دیکھیں, موبائل کی بیٹری بھی جب ڈاؤن ہوتی ہے تو کسی نہ کسی چارجر کے ساتھ تو پلگ ان کرتے ہیں نا, ہیں کہ چلو یار چارج ہو جائے گی تو پھر چلتی رہے گی. رمضان میں 30 ڈیز چارج کیا ہے, اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے, تو ویکلی 2 چارجنگ پروگرام آپ کو دے دیتا ہوں. صرف 4 گھنٹے دے دیں مجھے, صرف 4 گھنٹے اپنی آخرت کے لیے. 2 گھنٹے جمعرات کی رات دے دیں اور 2 گھنٹے ہفتے کی رات دے دیں. ان 2 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے 12 مقامات پر کراچی میں سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہوگا بیان سنتے سنتے. کچھ تو ریئلائز ہو رہا ہے نا, دل کے دروازے پر کوئی تو دستک ہو رہی ہے. اگر ہر جمعرات کی دستک ہوتی رہی تو ہمارے دل کا رحمت والا دروازہ کھل جائے گا, ہمارے دل میں بھی اللہ کا نور داخل ہو جائے گا. بس دستک ہونے کی دیر ہے, کنٹینیو آئیں, ہر جمعرات کو 2 گھنٹے دیجیے. ماشاءاللہ جو کلفٹن ڈیفینس میں رہنے والے ہیں, فیضان جیلان مسجد بلاک 8 کلفٹن میں چودھری خلیق الزما روڈ پر ہے, یا فیضان مدینہ آ جائیں, عالمی مدنی مرکز جو اولڈ سبزی منڈی پہ ہے. جمعرات مغرب سے عشاء 2 hours only I need on Thursday night, اور 2 ہفتے دے دیں ہمیں ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ عشاء کے بعد 2 گھنٹے. اچھا نہیں آ سکتے, مجبوری ہے, ٹریول ہے, مدنی چینل پر یہ دونوں پروگرامز لائیو آتے ہیں. آپ لائیو 4 گھنٹے دے دیں, اپنی فیملی کے ساتھ دے دیں. آپ یقین کریں, آپ فیل کریں گے کہ شیطان کے مقابلے میں مدد مل رہی ہے, شیطان کے مقابلے میں اسپرچول ہیلپ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 hours a week ہمیں بہت سپورٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, رب کریم ہمیں پورا سال نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, پورا سال تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پورا سال درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پورا سال شیطان کو ہرانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسا مسلمان ہے جو شیطان سے ہار جائے؟ نہ زندگی میں ہاروں گا, نہ مرتے وقت ہاروں گا, بلکہ ایمان سلامت لے کر ہم انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اس شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.